باب نے بےتابی سے پوچھا۔ میں اپنی اسکیم پر عمل کر رہا ہوں۔ چاند کی 5ویں مہم کے دوران تمہارے ابو اور پروفیسر ولیم نے میرے ابو کو مار ڈالا۔ آج اس مہم میں تم دونوں کو مار ڈال کر اپنا انتقام لے رہا ہوں، کیری نے تلخ لہجے میں کہا۔ مگر کیری، پروفیسر ولیم نے کہا، تمہارے ابو کا تو خلائی لباس پھٹنے کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا پروفیسر، کیری نے کہا۔ میں اپنی باپ کی موت کا انتقام لے کر رہوں گا، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ مگر تم کپتان کو کیا بتاؤ گے؟ باب نے کہا۔ اس نے ٹینک کی رفتار بڑھا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹینک پہاڑی سلسلے میں غائب ہو گیا۔ کیا کیری پاگل ہو گیا ہے؟ باب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ سخت غصے کے عالم میں تھا۔ انتقام کی آگ انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ وہ انتہائی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مرکز تک کیسے پہنچیں، اور وہ بھی آکسیجن سلنڈر کے ختم ہونے سے پہلے۔ لیکن باب بولا، رات کے نقشے اور آکسیجن کی فالتو سلنڈر تو ٹینک میں ہی رہ گئے ہیں۔ ٹھہرو، میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، پروفیسر ولیم بولے۔ میرا خیال ہے مجھے مرکز کا راستہ یاد ہے۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، لیکن وہ خطرناک ہے۔ کیا؟ باب کے جسم میں سنسنی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں ذرا لمبی چھلانگیں لگانا ہوں گی تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ میرا خیال ہے اس وقت ہم مرکز سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور یہ فاصلہ ہم لمبی چھلانگیں لگا کر آکسیجن کے سلنڈر ختم ہونے سے پہلے طے کر سکتے ہیں، پروفیسر ولیم نے کہا۔ لیکن پروفیسر صاحب، باب بولا، پہاڑی سلسلے کے ختم ہونے تک تو ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ہاں، یہی میں کہنے والا تھا، پروفیسر بولے۔ ہمیں اپنے خلائی لباس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پروفیسر اور باب آگے پیچھے چھلانگیں مار کر چلنے لگے، لیکن ابھی وہ احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑی سلسلے کے بعد وہ تیز چل سکیں گے اور 3 گھنٹے تک مرکز پر پہنچ جائیں گے۔ باب کے ذہن میں رہ کر ایک ہی سوال پیدا ہو رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر مرکز پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آکسیجن ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب اتنا بھیانک تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا ذہن ایک عجب کشمکش میں گرفتار تھا۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ خدا جانتا تھا کہ کیری کے باپ کی موت میں ان میں سے کسی کا کوئی ہاتھ نہ تھا، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ دعا مانگ کر باب کے دل کی پریشانی کچھ کم ہو گئی، جیسے خدا نے اس کی آواز سن لی ہو۔ ابھی وہ پہاڑی سلسلے سے باہر نکلے ہی تھے کہ باب نے وائرلیس سیٹ پر کہا، پروفیسر صاحب، وہ دیکھیں ادھر کیا ہے؟ ارے، پروفیسر نے باب کے دائیں طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے اپنا ٹینک لگ رہا ہے۔ چند منٹوں میں دونوں ٹینک کے پاس پہنچ گئے۔ ٹینک کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کیری ٹینک کے اندر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ جلدی کرو باب، پروفیسر ٹینک کے اندر داخل ہوا۔ مجھے آکسیجن کا سلنڈر دو، خدا کرے کہ کیری زندہ ہو۔ ہاں پروفیسر، خدا کرے کہ وہ زندہ ہو، باب نے ٹینک کے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ بے ہوش ہے، پروفیسر نے کیری کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آکسیجن، جلدی آکسیجن دو۔ باب اگلے ہی لمحے آکسیجن کا سلنڈر لے آیا۔ پروفیسر نے کیری کے پرانے سلنڈر کو ہٹا کر نیا سلنڈر لگا دیا اور انتظار کرنے لگا۔ یہ چند لمحے قیامت کے تھے۔ ضرور انجوائے آخر کیا خدا کر کے کہانی سے کیری کے متعلق جسم میں ہلکی ہمیں سی حرکت یقین ہوئی اور طرح وہ سے بولا، ضرور آگاہ کیجیے اور نیچے میں کمنٹ کہاں سیکشن ہوں؟ کمنٹ کر کے تم بتائیے چاند پر ہو، کہ آپ کو باب نے ہماری کہا۔ کہانی کیسی آنکھیں لگی۔ کھولو، دیکھو اگلی کہانی تم تک بچ کے گئے لیے ہو۔ ڈیجیٹل خدا کا کتب خانے شکر کی ہے ٹیم کہ کو اجازت ہم دیجیے۔ عین وقت پر اپنا پہنچ گئے۔ بہت خیال رکھیے گا۔ آپ نے خدا میری حافظ۔ جان بچائی، کیری نے شرمندگی سے کہا۔ اور میں کتنا کمینہ ہوں کہ میں آپ دونوں کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں کیری، میرے دوست، باب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو تم میرے اچھے دوست بن سکتے ہو۔ ہاں، میں آج سے تمہارا بہت اچھا دوست ہوں۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ مجھے معافی چھوڑو، پروفیسر نے ٹینک کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ تم اور ہم سب اس واقعے کو بھول جائیں گے۔ زمین پر جا کر کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ اب تم ٹینک اسٹارٹ کرو، ہمیں مرکز پر پہنچنا ہے۔ ہاں، یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تمہارا آکسیجن کا سلنڈر وقت سے پہلے کیسے ختم ہو گیا تھا؟ بات یہ ہے سر، کیری نے ٹینک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں نے کل رات 2 سلنڈروں کی آدھی آکسیجن نکال دی تھی، ان سلنڈروں کی جو آپ دونوں کے خلائی لباس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر؟ پروفیسر نے پوچھا۔ پھر
آگے میں بتاتا ہوں سر، جب صبح کو میں نے سلنڈر کی گیس چیک کی تو وہ کم تھی، چنانچہ میں نے 2 اور سلنڈر لیے، ان کی گیس چیک کی اور انہیں آپ کے اور اپنے لباس کے ساتھ باندھ دیا، اور میں نے غلطی سے وہی آدھی گیس والے سلنڈر لے لیا ہوگا، تبھی تو گیس ختم ہو گئی، تو مجھے سلنڈر تبدیل کرنے کی مہلت نہ مل سکی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شکر ہے کہ تم نے سلنڈروں کی گیس چیک کر لی تھی باب، پروفیسر بولے۔ جی ہاں سر، باب نے مسکراتے ہوئے کہا، میری امی نے مجھے بہت چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی تھیں، لیکن وہ نصیحتیں آج میرے کام آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس کہانی کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ کہانی سے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے ڈیجیٹل کتب خانے کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔